نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے بڑے بڑے علماء سے کربلا کا واقعہ سنا ہوگا۔ آج میں اس مختصر وقت میں کربلا کے واقعے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ زندگی رہی تو اس واقعے کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ محترم ناظرین، صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ عوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں مصیبت کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور اشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، اور جن کی گود سے شیر و خوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سو گیا ہے، تنے نیم جام ہے، اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ عورت ذات کے دل کا بگینا یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا، اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک احرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کم سن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقدر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطویر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے۔
اور لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا